اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، سامعین و ناظرین، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک آئین کو مقرر کیا ہے کہ جس آئین کے اندر نہ صرف انسان کی دنیا کے نجات کا نسخہ ہے بلکہ انسان کی آخرت کے نجات کا نسخہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وہ نجات کا نسخہ، وہ آئین کے جو ضابطۂ حیات ہے، وہ آئین کے جو دستور زندگی ہے، وہ آئین کے جو صراط مستقیم ہے، وہ آئین کے جو ہمیں اس رستے کے اوپر لے کے جاتا ہے کہ جس رستے کے اوپر نجات اور فلاح، ہدایت، سب کچھ شامل حال ہو سکتی ہے انسان کے لیے۔ وہ آئین چاہے انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ آئین چاہے انسان کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ قوانین کے جو انسان کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ، نجات کی کنجی دے سکتے ہیں، تمام کا تمام آئین اس آئین خدا کے اندر موجود ہے۔ وہ آئین، وہ دستور، وہ ضابطہ حیات کے جس کے اوپر انسان کی زندگی کی ناکامی اور کامیابی ہے، جس کے اوپر انسان کی زندگی کی فلاح اور ناکامی ہے، جس کے اوپر انسان کی زندگی کی نجات اور تباہی موقوف ہے۔ کس طرح سے ایک انسان اس آئین کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو نجات تک پہنچا سکتا ہے، کس طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو اس آئین کے اوپر عمل پیرا کر کے ہدایت تک پہنچا سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر یہ آج کے ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے، اگر انسان اس آئین کی پیروی نہ کرے تو تباہی، بربادی، انحراف اور سب وہ چیزیں کہ جو انسان کو خدا کے عذاب کے قریب کرتی ہیں اس کے شامل حال ہو سکتی ہیں۔ پس انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ تباہی سے بچے، اگر وہ چاہتا ہے انحراف سے بچے، اگر وہ چاہتا ہے کہ خدا کا عذاب اس کے اوپر نازل نہ ہو بلکہ خدا کی نعمتیں اس کے اوپر نازل ہوں، تو اس آئین کی پیروی ضروری ہے، لازمی ایک امر ہے۔ وہ سسٹم، انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا سسٹم کہ جو انسان کی تجارت کے ساتھ منسلک ہے، انسان کی سیاست کے ساتھ منسلک ہے، انسان کے اجتماعی امور سے منسلک ہے، انسان کے اقتصادی امور سے منسلک ہے، ان میں سے ایک پہلو زکوٰۃ کا پہلو ہے۔ زکوٰۃ وہ پہلو ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر کما حقہ، اس کے اوپر اس طریقے سے کہ جس طریقے سے عمل پیرا ہونا ضروری ہے عمل پیرا ہو جائے تو اس کائنات کی، اس دنیا میں آدھی سے زیادہ مشکلات انسان کی اقتصادی حوالے سے حل ہو سکتی ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ جس جگہ پر نماز کا تذکرہ ہے قرآن میں اس جگہ پر زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ جس طرح ابتدا میں نے ایک آیا آپ کی سرنامہ کلام کی کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور وہ قرضہ خدا کو دو کہ جو قرضہ حسنہ ہے۔ اقرض اللہ قرضًا حسنا، یعنی ایسا قرضہ کہ جو حسن ہے، اس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اس کا ایک بارز ترین مصداق زکوٰۃ ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے بارے میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں، میں ان روایات کی طرف نہیں جاتا چونکہ مختصر وقت میں آپ کی سماعتوں کی نظر ان تمام احکامات کو بیان کرنا ہے کہ جو ہمارے شامل حال ہیں اور جو چند دنوں کے بعد ہمیں درپیش ہیں، ان احکامات کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا جو تعلق ہے انسان کے بدن کے ساتھ بھی ہے، زکوٰۃ کا تعلق انسان کے اموال کے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کی دو قسمیں فقہا کرتے ہیں۔ ایک قسم زکوٰۃ کی یہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے بدن اور حیات کے ساتھ ہے، زندگی کے ساتھ ہے۔ دوسرا زکوٰۃ کا وہ حصہ کہ جو انسان کے مال اور اموال کے ساتھ ہے۔ وہ حصہ کہ جو انسان کے بدن اور حیات کے ساتھ ہے، اس کو ہم اپنے الفاظ میں، عام الفاظ میں، اصطلاحی الفاظ میں، تاکہ معنی معلوم ہو سکے اس زکوٰۃ کی اس قسم کا، وہ ہے زکوٰۃ فطرہ۔ اور دوسری زکوٰۃ کے جو معمولاً ہم مال اور اموال پہ دیتے ہیں، اس سے مربوط ہے۔